إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حدیث میں اتنا مقام اچھا حضرت کا تقریر میں اتنے افسوس میرے ذکر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جہاں جتنی اچھی تقریر کر لو، جہاں 5,000 حدیثیں یاد کر لو، بغیر عمل کے سب بیکار، تمہاری زندگی پر صحیح ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ وہ بھی عمل کریں، اللہ کرے، اللہ کا نعمتوں کہتے کہتے بہت دن ہو گیا، اور کبھی بچوں کو بھلائی کے لیے کچھ کہتا ہوں کہ دوسرے لوگ ہمارے کہتے ہیں جانے تو اس وقت مدرسے میں ہوتا ہے، ہمارے مدرسے تو نہیں ہے، ہم آپ لوگ بارے میں اللہ کیا سوال کیے جائیں گے، میں یہ کہتا ہوں صحیح ہے کہ نہیں؟ کبھی کسی کو آدمی ناراض ہو جائے، اس یہی ناراض ہو جائے لیکن اللہ کی ناراضگی کو ڈرو، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ماحول اور سماج کے اندر تقریر بہت ہوتی ہے، ہمارے سب اور شیخ الحدیث رہتی ہوئی تقریریں بہت ہوتی ہیں، تحریریں بہت ہوتی ہیں، نہ عمل ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ہاں بدعملی زیادہ پیدا ہوتی ہے، لوگ عمل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں بتاؤں آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں، مولانا ہمارے یہاں تعریف ہے، آج سے مولانا عبدالحکیم صاحب تم کیا وہاں جاتے تھے، میرے خیال سے 45 سال ہو رہے ہیں، پاکستان کے بہت بڑے بیٹا غیرت ہوتی ہے حدیثوں کی، تم لوگ غیرت کہاں گئی، اور ہمارے اساتذہ جو دیکھتے ان کی غیرت کہاں گئی ہے، جو دنیا میں کہتے تھے ان کی غیرت کہاں گئی ہے، جب کہ ہر کوئی دیکھتا ہے خاموش ہو چلے آتے ہیں۔ میں اسی لیے میں کہیں بھی نہیں خاموش رہتا، کہنا چاہیے غیرت ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان کے 45 سال پہلے عالم ہے، بہت بڑے، بہت سفارش کرنے والے ہیں کہ ان کا خود کہو گے، ان کا خود کہو گا۔ ہمارے یہاں تنظیم پر اللہ مغفرت کرے، پڑھے لکھے نہیں تھے، کہتے ہیں اس مولوی کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، ہم اسٹیج اس کو ممبر پر کھڑے کر کے کیا کہیں گے لوگوں کو، کس چیز کی دعوت دیں گے ہم کو؟ پاکستان سے آئے تھے، نہیں خطبہ دینے کے لیے پاکستان سے آئے تھے، خطبہ دینے اور غیرت بتا رہا ہوں کہ بیٹا ہے اپنے اندر غیرت تم لوگ پیدا کرو، کوئی خوش نہیں ناراض ہے۔ ہم کو افسوس ہوتا ہے اپنے بچوں پر، اتنی مرتبہ کہتا ہوں ارے میرے عزیزو اللہ کے قسم داڑھی رکھنے کے اندر خوبصورتی ہے، تم بے وقوف بچے ہو، تم بے وقوف بچے ہو۔ آج غیر مسلم بھی جس طرح داڑھی کی قدر کرتا ہے، بغیر داڑھی کی قدر نہیں کرتا، داڑھی کٹاتے ہو تم لوگ، اور اللہ کے رسول کی حدیث پڑھتے ہو، اس کو واقعہ جاتا مولانا رحمۃ اللہ تمہیں بیٹھا ہے، حدیث کے مقام ہے، ابھی مولانا عبدالحکیم نے سنایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لکھنے کے لیے وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، پھر ایک حدیث لکھ، وہی حدیث ہمارے حدیث بچے پڑھتے ہیں، وضو تو جانے دو، عمل ہی نہیں کرتے، وضو کیا کرے، وہی برکت ہی نہیں ہے، صحیح کی طرح تم لوگ بتاؤ بیٹا، حدیث کو حدیث سے کہتے ہیں، اپنی زندگی اپنے اندر پیدا کرو۔ دیکھو آپ یہ عذاب آ رہا ہے، کیوں عذاب آ رہا ہے؟ حدیث کو روح سے اگر دیکھو، قرآن کے روح سے، تو ہمارے تمہارے اعمال ہیں، قرآن کے اندر کیا ہے؟ تم خیرہ اور پورا پڑھو، اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کا خطبہ دیتا ہے، وہ چلاتا ہے، اور وہی دیکھا شادی بیاہ میں ہزاروں کرامات بیٹھ کے دعوت بھی کھاتا ہے، چلیے کہ بیٹا آپ کون ہیں؟ آپ ہی آدمی ہی ہوں گے، بدلے ہوئی ہوتے ہیں، میں بتاؤں تو جہاں قرآن کا جو حکم ہے، بتائیں کوئی کا قرآن کو روکے تو حکومت کی نہیں، بیٹا تم لوگ ایک طرف اللہ کی بات مانتے ہو، دوسری بات اللہ کے اللہ راضی رہے گا نہیں راضی رہے گا۔ اچھا واقعہ سناتا ہوں، تم لوگ جانتے ہو، ہمارے علماء سب جانتے ہو کہ کتابیں پڑھے ہیں، مصر کے بہت بڑے عالم علی الطنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام تھا؟ علی الطنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا اپنے زمانے کا، اس سے اندازہ لگتا ہے جامعہ ازہر بہت پرانی یونیورسٹی ہے دنیا کی۔ اسماعیل نام کے لوگ بادشاہ تھے مصر کے،
शरीफ पाशा उनके सेक्रेटरी थे, वजीर थे। मिस्र के बाजू में इथियोपिया है जिसको हफ्सा कहा जाता है। जब हुई दुष्टा चला रहा तो मिस्र का कब्जा करता चला रहा था। वजीर और बादशाह सोचते हैं अब क्या करें, हमारे तो उतनी ताकत नहीं है, नहीं मुकाबला कर पा रहे। गए जामिया अज़हर में उलमा के दरमियान उलमा को इकट्ठा किए। उस दौर का अकीदा था कि खत्म बुखारी करवाएंगे, अल्लाह के बता बुखारी की तरह खत्म बुखारी पढ़वाएंगे ताकि हम गालिब हो जाएं, वो दुश्मन आ जाए। गए कहते भाई खत्म बुखारी पढ़ लो क्योंकि दुश्मन बहुत करता चला आ रहा। खत्म बुखारी पढ़ा, फिर दूसरे दिन वार किया, एक रुपया अपना, फिर अंदर चला आया। फिर दोनों बड़े गुस्से में गए मौलवियों के पास जामिया अज़हर में, क्या तुम लोगों को पढ़ने नहीं आता, तुम लोग सही पढ़े नहीं, ये बुखारी नहीं सही। सब बेचारे मौलवी सुनते रहे, खामोश बादशाह था, एक बूढ़े बैठे थे, अरे हो गए अल्लाह की कसम न बुखारी गलत हो सकती है न हम लोग गलत तुम लोग। ऐसे साफ लोगों ने कह दिया गलती किसकी है, बादशाह वजीर की गलती है। क्यों गलती है? बहुत बुरा लगा। कहते आना हमारे दरबार में गए, आप ऐसे कैसे कहते, हम लोगों ने क्या गुनाह किया? क्या अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं पढ़ा लोगों ने बुखारी शरीफ में, लतअमुरुना बिल मारूफ व लतनहाउना अनिल मुनकर अव लयुसल्लितल्लाहु अलैकुम अदुवकुम फयदउ खियारकुम फला युस्तजाबु लहुम। अगर तुम लोग भलाई को बने ना और बुराई से रोकना छोड़ दोगे, बेटा अभी से तुम लोग कोशिश करो, कोई तुम्हारी मुखालफत परवाह मत करो। वल्लाह कहना मैं तो डरता हूँ कभी और तुम्हारे मुंबई बोल लोग हमसे सलाम कराना बंद कर, वल्लाह मैं कह रहा हूँ। तो तुम मुझसे लोग बहुत बचते हैं। क्यों? मैं कहीं जाता हूँ बुराई करता हूँ, फौरन बुरा ये लोग जानते हैं, मौलाना हकीम साहब जानती। मैं गया दिल्ली कॉन्फ्रेंस के अंदर, अल्लाह बता रहा हूँ मत करो किसी से, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। ओ जर्जीश आया, एक तो जमात बेगैरत लोग उसको बुलाते हैं अंदर कटे को, नहीं बुलाना चाहिए बेटा, हम लोग कहते हैं हदीस है, हदीस बिल अमल पर अमल करने की कोशिश करो, हदीस बिल अमल हो, तुम लोग अपने अंदर को झटका पैदा करो। और रब्बानी ओ या देख रहे हो साढ़े 300-400 सैकड़ों हदीस पीछे बैठे होते हैं, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ बेटा। अल्लाह का क्या जवाब हमारी पता मैं कहा बेदारती क्या है। हाँ ये 400-500 सैकड़ों हदीस बैठे हुए हैं, इस बुराई को देख रहे कोई रोक नहीं सकता। मैं कर बेटा का सब क्यों मत बोलो, हमको परवाह नहीं है, हमको अल्लाह क्या मुझे खाना, हमको अल्लाह क्या मुझे खाना। बहरा तो उन्होंने क्या कहा, जब तुम लोग भलाई को हुक्म दोगे, बुराई से नहीं रोकोगे, तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर किसको मुसल्लत कर देगा, दुश्मन को। आज हम लोग बुराई से नहीं रोकते हैं, जब से तकलीफ बहुत करते हैं सब कुछ होता है, जब से तकलीफ बहुत करते हैं फिर कहते हैं हम पर आजाद हो रहा। अरे बुराई से रोको, ये ईमान पूरा है, ईमान बिल्कुल रहता मुर्दा बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। अगर ऐसा नहीं करो तो अल्लाह तुम्हारे पर दुश्मन को मुसल्लत कर देगा। ये भी सुन लो, हरम के अंदर खूब रो रो के दुआएं की जाती थी। तुम्हारे नेक लोग दुआ भी करेंगे, फराजी सुजाब ला, फिर उनकी दुआ कबूल। मौलाना साहब सही है कि नहीं, आप कमी है कि नहीं कहिए, कहा करो अपने ऑफिस के अंदर, कहीं जाओ अगर बुरा है उसको कहो बुरा है। अरे कितनी बार लोग तुम्हारे दुश्मन रहे, मैं तो एक बार बात करता, ये लोग जानते हैं, ये भी रह चुके हैं हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हुए ना, लेकिन आज मौलवी को किसी बुरा को बुरा कहते हुए नहीं पाओ जाइए। सही है, इसका तो कहना हाँ पकड़े जाओ, अल्लाह की कसम तुम लोग सीख लो बेटा। तो बेटा तुम लोग जो हदीस पढ़ रहे हो उसके मुताबिक अमल करने का जज्बा पैदा करो, अमल करना सीखो, सिर्फ तकरीर से कुछ नहीं होने वाला। देखो हम अमल नहीं करते हैं ना, इसकी वजह से हमारी औलाद का सफर रहा,
مولوی بلاد اللہ کرتا ہے نہیں بولو زور سے مولوی کی اولاد برباد ہوتی جا رہی کہ کیوں ہم برائی سے روک رہے جانتے ہی نہیں تم نیک بن کر اس کو بھی نیک بناؤ نماز پڑھتے اس کو بھی نماز پڑھاؤ تم دھیان رکھو اس کو بھی دھیان رکھواؤ میں اس لیے سینے ڈکے کی چوٹ پر کہتا ہوں بیٹا ہم عمل کیا ہمارے شادی کی آئی دیکھ چکے مولانا صاحب ہم نے اپنی اولاد کس طرح تربیت کی ہے کبھی میرا بچہ اگر کوئی آ جائے تو اللہ کی قسم جتنے سے معلوم اس کے منہ پر اگر دیکھ رہا ہو بدعا ہو کر کیا ہے نہیں بدعا اور اللہ نے کو سلام ہے صحیح ہے کہ غلط زور تو بول میرا باپ تو نہیں بولتا مولوی نہیں میرا باپ اور سب حدیث بدین کو بھی سمجھایا کرو بیٹا تم لوگ اچھے بننے کی کوشش کرو یہ بولو تم لوگ بیٹا داڑھی بھی کاٹنا بھی حرام ہے اور پھنکانا بھی حرام ہے اگر نہ تم پڑھے ہو نسیم مولانا صاحب سے کتاب بتاؤ بہت اچھی کتاب لکھا ہے وہ تحقیق کے بعد لکھا ہے عنایت اللہ مدنی جو ہے لا کے پڑھاؤ اس کتاب کو تب داڑھی کی حقیقت معلوم ہوگی ہمارے اسلاف جو تھے داڑھی کٹانا بہت برا جانتے تھے افسوس ہے اب تو کسی کو پورا بہت موڑے ہو جاؤ گے وہ ماحول کر گیا اپنے اندر نیکیوں کی جذبہ پیدا کرو اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کے ایسی حدیث کا جگہ جذبہ پیدا کیا ہے میرا ویسے عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر دے ہمارے بچوں سبحان اللہ والحمد للہ